پھر اگلی بات ہے کہ ایمان میں کمی بیشی. بندہ مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی. جیسے ہم کلاس روم کے اندر یہ قرآن پڑھ کر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, یا ہمارا ایمان وہ پہاڑ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے, وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا, اوپر نیچے ہوتا, فلکچویشن ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ریزن اور اسباب کیا ہوتے ہیں؟ حالات اور واقعات کی تبدیلی, ماحول کی تبدیلی, آپ کے اپنے اعمال میں کمی بیشی. اسی مناسبت سے عمل میں بھی, اور یہی وہ بات ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, سورۃ الانفال آیت نمبر 2. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان کا لیول ڈاؤن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید سننا چاہیے. کہ یہاں کیا کہا گیا؟ تلیت. قرآن کا سننا جو ہے یہ بہت فائدہ مند علاج ہے. پڑھنا بھی ہے لیکن سننا بھی. دوسرا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, سورۃ التوبہ آیت 124. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے. یہاں پر سورت کا ذکر نہیں, وہ پیچھے پوری آیت میں ہے, آیت کا ایک حصہ ہے یہاں. یعنی جب قرآن کا کوئی نیا حصہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور اضافہ ہو جاتا ہے. سورۃ الاحزاب 22 میں فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. کس واقعے نے؟ ہاں, اللہ اور رسول کے وعدے کا سچ ہونا. دیکھیے کہ جیسے اللہ کے وعدے سچے ہیں, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. میں نے ابھی جو اپنی ریکارڈنگز کی ہیں ان میں ایک اس آیت پہ بھی کی ہے وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے جو جو وعدے ہم سے کیے ہیں, یعنی اس کو ایک ٹاپک بنایا اللہ کے وعدے, وہ اس سے کبھی بھی نہیں پھرے گا. وہ اپنے وعدوں میں سب سے بڑھ کے سچا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو میں تمہارا ضامن ہوں اور تم میری امان میں ہو, تمہارے سے وعدہ ہے میرا کہ یا تو میں تمہیں دنیا کا فائدہ دے کے لوٹاؤں گا, یا پھر اگر تمہاری جان بھی گئی تو آخرت کی جنت تو کہیں نہیں گئی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچے دل سے نکلتا ہے اور دنیا میں اس کو اللہ کی مدد آتی ہے, بعض اوقات مشکل کے بعد آتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, صبر کے ساتھ. یعنی مشکل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ ملے گا اور بغیر کسی محنت مشقت کے وہ ہماری جھولی میں آ گرے. کیا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ فتح حاصل ہوگی تو کدھر ہے وہ فتح؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان شدید ہلایا بھی جاتا ہے, مشکل میں بھی پڑ جاتا ہے, لیکن وہ اللہ پہ شک نہیں کرتا. کہتا اللہ کا وعدہ سچا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے, اور وہ ضرور آئے گی. اور اس سے اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا, وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ بات اللہ ہی کی سچی ہے, مجھے کرنا ہے. کیا ہوا اگر وقتی طور پہ یہ تو میرا ایک امتحان ہے کہ میں کرتی ہوں یا نہیں. ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنی بات میں کتنا سچا ہے. تم سچے ہوگے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو سچا کرے گا نا. اور اگر ہم ہی پیچھے ہٹ گئے, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم اپنے وعدے پورے کرو میں بھی تم سے اپنے وعدے پورے کروں گا. تو شرط تو یہ ہے نا. تو بعض اوقات ہم دنیا کی محبت میں خواہشات کے پیچھے چل کے ادھر ادھر وعدے بھول جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی, اور ایسا کیوں نہیں, اور ویسا کیوں نہیں. جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے وعدے تو بس باتیں ہی تھیں, اور مومنوں نے کہا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے, اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یا فاسد ہونے کی بات نہیں کی جا رہی, فاسد نہیں ہوتا, کم ہو جاتا ہے. جب تک آپ اس میں شرک کا ذرہ نہیں ڈالیں گے وہ نہیں فاسد ہوگا. دودھ کب پھٹتا ہے؟ دودھ پتلا ہو سکتا ہے, ابال کے تھک ہو سکتا ہے, اس میں آپ کچھ ڈال دیں, آپ اس میں چائے ڈال دیں, چاہے روح افزا ڈال دیں, چاہے کچھ اور ڈال دیں, جو ڈالیں گے وہ وہی شکل اختیار کر لے گا. لیکن فاسد کب ہوتا ہے؟ وہ جب اس میں دہی کی 1 پٹکی ڈال دیں, ابلتے دودھ میں آپ ڈالیں تو پھٹ جائے گا سارا. تو شرک کا اگر ذرہ بھی آ گیا نا تو اس نے ایمان فاسد کرنا ہے. لیکن اگر شرک نہیں ہے تو حالات کی تبدیلی سے اوپر نیچے ہوگا, کبھی کم ہوگے, کبھی آپ سستی محسوس کریں گے, کبھی وہ چیز ہوگی. تو یہاں کمی بیشی, اوپر نیچے ہونا مراد ہے, فاسد ہونا مراد نہیں. ایمان کی کمزوری یا کمی سے عمل میں
کمی آ جاتی، سستی آ جاتی ہے، لیکن ایمان میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر ہر چیز بگڑ جاتی ہے، وہ جڑیں گل جاتی ہیں نا پھر ایک درخت کی، تو پھر پھل نہیں آتے اس کے. نہیں، وہ اس طرح رلائی نہیں کرتے کہ بس یہی میرے مائی باپ ہیں اور یہی سب کچھ کر دیں گے میرے لیے. یہ نہیں، وہ ان کا ہوتا ہے کہ وتواصوا بالحق کریں، وتواصوا بالصبر کریں. وہ اس لیے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو چیز ہے نا، اچھی مجلس، اچھی جو صحبت، یہ ساری چیزیں بھی تو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں نا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سمجھیں کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ قرآن سے متعلق، پھر ذکر، اچھے تلاوت، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا. وہ صحابہ کہتے تھے نا، آؤ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئیں. تو وہ نیک لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ بھی انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر، کیونکہ یہ جو اللہ کی نشانیاں جب نظر آتی ہیں تو اس سے بھی انسان کے اندر اللہ کی معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ معرفت انسان کی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ اٹھ کے انسان کرے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایمان میں کمی کیوں آتی، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. ایمان میں کمی آتی ہے پھر حالات اور اسباب کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے. اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو آپ کو ڈرائیں، مثلاً کہ دیکھو اگر تم نے اس چیز پر عمل کیا تو ایسا ہو جائے گا، تمہارے ساتھ ویسا ہو جائے، تو انسان پھر گھبرانے لگتا ہے. لیکن جو ایمان کی حرارت باقی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، نہیں یہ کوئی بات نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا. مثلاً قرآن مجید سورۃ آل عمران میں 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ لوگوں کی باتیں ان پہ اثر نہیں پر کرتی، لوگ ان کو ڈراتے ہیں تو یا تو اثر قبول کر کے بزدل ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ کیا کہیں گے، ان کو کوئی بات یاد آ جائے گی، کہیں گے نو نو. ان کے اوپر وہ باتیں ریورس افیکٹ رکھتی ہیں. جن کا ایمان سچا پکا ہوتا ہے نا، تو جب لوگ ایسی الٹی باتیں کر رہے ہوتے تو وہ اور زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈرنے کا علاج کس سے کرتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچو، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، کہنے لگے اللہ ہی ہم کو کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. پھر سورۃ الفتح آیت 4 میں ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں. یہ کب ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اچھا، اللہ کی سکینت کہاں اترتی ہے؟ اب آپ پوچھیں گے وہ تو صلح حدیبیہ میں لوگ گئے تھے، ویسے کہاں اترتی ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ علم کی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے، اسی لیے سو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، قلم ہاتھ سے چھوٹنے لگتے ہیں. جی، تو یہ کون ڈالتا ہے سکینت؟ اللہ ڈالتا ہے نا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ایمان اور بڑھ جاتا. مثلاً آپ آئے بھاری قدموں، تھکے ماندے، بیزار، آپ آ کے بیٹھے، آپ نے قرآن سنا، آپ نے اللہ کی بات سنی، آہستہ آہستہ وہ ساری تھکاوٹ اتر گئی اور آپ نہائے دھوئے گئے ایمانی طور پر، روحانی طور پر، اور اینڈ آف دا ڈے آپ اٹھے تو کیسے اٹھے؟ ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کیونکہ سکینت آپ کے دل میں، آپ کو لطف آیا. اور یہی چیز لوگوں کو دوبارہ اور کھینچ لاتی ہے، پھر جائیں. وہ کئی اور اٹریکشنز ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے بعد میں کر لیں گے، وہ چلو پھر چلتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ ملتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ المدثر آیت 31 میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا اور ان کی تعداد کو وہ 19 والی جو تھی کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، سورۃ المدثر کی تفسیر میں پڑھا ہوگا آپ نے، کہ جب آپ نے بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر تھے، مذاق اڑانے لگے کفار، تو اس کا جواب ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی ایک ہی بات جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، اور جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، خراب منافق ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ ڈاؤن لے جاتی. تو ایمان کیا ہوا؟ قول اور عمل یزید و ینقص. اب تک ہم نے یہ بات پڑھی. پہلے حصے میں کیا پڑھا تھا؟
ایمان قول اور عمل دونوں میں ہوتا ہے، اور ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا، ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں، حدود ہیں، مستحب اور مسنون باتیں ہیں، جو سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں۔ انشاءاللہ آپ شعب الایمان پڑھیں گے، ایمان کی شاخیں کتنی ہیں اور کون کون سے کام ایمان میں داخل ہیں، اور بخاری جنہوں نے پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتاب الایمان جو ہے اس میں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے کیا ایمان پرانا ہو جاتا ہے؟ حدیث سنائی تھی آپ کو، جی ہاں، کیا تھی حدیث؟